اب تو اصلی اور نقلی مل جل کر رہ گئے ہیں۔ میری ہمت نہیں پڑتی کہ ان میں سے کسی نوٹ کو ہاتھ لگاؤں۔ مگر اس لڑکی نے تمہارے نوٹ کس طرح اڑائے ہوں گے؟ اوہ! عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی۔ میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں، بلکہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ احمق بھی ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ ہاں تو کل صبح سردی زیادہ تھی نا، میں نے السٹر پہن رکھا تھا اور 15-20 پیکٹ اس کی جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے۔ تم احمق سے بھی زیادہ معلوم ہوتے ہو، روشی جھلا کر بولی۔ نہیں، سنو تو، میں نے اپنی دانست میں بڑی عقل مندی کی تھی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ میرے چچا سفر کر رہے تھے۔ ان کے پاس 15,000 روپے تھے جو انہوں نے سوٹ کیس میں رکھ چھوڑے تھے۔ سوٹ کیس راستے میں کہیں غائب ہو گیا۔ تب سے میرا یہ معمول ہے کہ ہمیشہ سفر میں ساری رقم اپنے پاس ہی رکھتا ہوں۔ پہلے کبھی ایسا دھوکہ نہیں کھایا، یہ پہلی چوٹ ہے۔ لیکن آخر اس لڑکی نے تم پر کس طرح ہاتھ صاف کیا، یہ مت پوچھو۔ میں بالکل الو ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم الو ہو، مگر میں ضرور پوچھوں گی۔ ارے اس نے مجھے الو بنایا تھا، کہنے لگی تمہاری شکل میرے دوست سے بہت ملتی ہے جو پچھلے سال ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، اور میں اسے بہت چاہتی تھی۔ بس 15 منٹ میں بے تکلف ہو گئی۔ میں کچھ مزمجل سا تھا۔ کہنے لگی کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا نہیں، سر درد ہو رہا ہے۔ بولی لاؤ چمپی کر دوں۔ چمپی سمجھتی ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتی، روشی نے کہا۔ عمران اس کے سر پر چمپی کرنے لگا۔ ہٹو، میرے بال بگاڑ رہے ہو۔ روشی اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ ہاں تو وہ چمپی کرتی رہی اور میں ویٹنگ روم کی آرام کرسی پر سو گیا۔ پھر شاید آدھے گھنٹے بعد آنکھ کھلی، وہ برابر چمپی کیے جا رہی تھی۔ سچ کہتا ہوں وہ اس وقت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح ساری زندگی چمپی کیے جائے۔ ہائے! پھر ABC ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کر کے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ عمران کی آواز تھرا گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب رو دے گا۔ ہائے بدھو، تم اس کے لیے رو رہے ہو جس نے تمہیں لوٹ لیا۔ روشی ہنس پڑی۔ ہائے، میں رو رہا ہوں؟ عمران اپنے دونوں گالوں پر تھپڑ مارتا ہوا بولا۔ نہیں، میں غصے میں ہوں، جہاں بھی ملی اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ بس کرو میرے شیر، بس کرو، روشی اس کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی۔ اب تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ عمران بگڑ گیا۔ نہیں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر جوئے میں بھی تم جعلی نوٹ ہارے تو اب وہاں گزارا نہیں ہوگا۔ کچھ تعجب نہیں کہ مجھے اس کے لیے بھی بھگتنا پڑے۔ نہیں، تم پرواہ نہ کرو، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا۔ روشی کچھ نہ بولی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ایک ٹیلی فون بوتھ ہے، عمران نے کہا اور ڈرائیور سے بولا گاڑی روک دو۔ ٹیکسی رک گئی۔ روشی اور عمران نیچے اتر گئے۔ بوتھ خالی تھا۔ روشی نے ایک بار پھر عمران سے پوچھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ عمران نے اس سلسلے میں کچھ دیر قبل کہے ہوئے جملے دہرائے۔ روشی فون میں سکہ ڈال کر نمبر ڈائل کرنے لگی اور پھر عمران نے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے۔ وہ ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ دہرا گئی جو عمران نے بتایا تھا۔ پھر خاموش ہو کر شاید دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سننے لگی۔ دیکھیے، اس نے تھوڑی دیر بعد ماؤتھ پیس میں کہا، مجھے جو کچھ بھی معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ ویسے مجھے بھی اس کے متعلق تشویش ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ بظاہر بے وقوف اور پاگل معلوم ہوتا ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ کہتا ہے کہ دلاور پور سے آیا ہوں۔ کیا وہ اس وقت تمہارے پاس موجود ہے؟ نہیں، باہر ٹیکسی میں ہے۔ میں ایک پبلک بوتھ سے بول رہی ہوں۔ اس سے بہانہ کر کے آئی ہوں کہ ایک سہیلی تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ کل رات سے قبل بھی اس سے کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں، روشی نے جواب دیا۔ کیا اسے میرا خط دکھایا تھا؟ نہیں۔ کیا دکھا دوں؟ روشی نے پوچھا، لیکن اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ روشی نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے فوراً ہی انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو انکوائری۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ابھی پبلک بوتھ نمبر 46 سے کسی کے نمبر ڈائل کیے گئے ہیں۔ میں پتہ چاہتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں DSP سٹی ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ 46ویں بوتھ سے تقریباً آدھے گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ اچھا، شکریہ۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ تم DSP سٹی ہو؟ روشی ہنسنے لگی۔ اگر یہ نہ کہتا تو وہ ہرگز کچھ نہ بتاتا، عمران نے کہا۔ لیکن اس نے بتایا کیا؟
یہی کہ 46ویں بوتھ سے پچھلے آدھے گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ مگر روشی، تم نے کمال کر دیا۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی تم نے بھی کیا۔ تم کیا جانو کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تمہارے جوابات سے میں نے سوالوں کی نوعیت معلوم کر لی تھی۔ تم تو صرف عورتوں کے معاملے میں بے وقوف معلوم ہوتے ہو۔ تم خود بے وقوف، عمران بگڑ کر بولا۔ چلو چلو، وہ اسے ٹیکسی کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ نہیں، تم مجھے بار بار بے وقوف کہہ کر چڑھا رہی ہو۔ عمران نے بکواس کو طول نہیں دیا۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز بہت عجیب تھی۔ روشی نے کہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا غرا رہا ہو۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایکسچینج کو اس کی اطلاع تک نہ ہوئی۔ اور نہیں، مارو گولی، ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ عمران نے گردن جھٹک کر کہا، مجھے تو اب اس لڑکی کی تلاش کرنی ہے جس نے میرے نوٹوں میں گھپلا کیا ہے۔ نہیں عمران، روشی بولی، یہ عجیب و غریب اطلاع پولیس کے لیے کافی دلچسپ ثابت ہوگی۔ کون سی اطلاع؟ یہی کہ 6 ناٹ کو رنگ کیا جاتا ہے، باقاعدہ کال ہوتی ہے، اور ٹیلی فون ایکسچینج کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اے روشی، خبردار، کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ کیا تم سچ میں اپنی گردن توڑوانا چاہتی ہو؟ اگر پولیس تک یہ خبر گئی تو سمجھ لو کہ تم اور میں دونوں ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ کوئی معمولی چور یا اچکا معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، میں نے سینکڑوں جاسوسی ناول پڑھے ہیں۔ ایک ناول میں پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے مجرم نے اپنا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج قائم کر رکھا تھا، اور سرکاری ایکسچینج کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ تو تم اب اس سے خائف ہو گئے ہو۔ خائف تو نہیں ہوں، مگر میں کیا بتاؤں؟ میں نے جاسوسی ناول میں پڑھا تھا کہ وہ آدمی ہر جگہ موجود رہتا تھا، جہاں نام لو وہیں دھرا ہوا ہے۔ خدا کی پناہ! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا اور روشی ہنسنے لگی، اور کافی دیر تک ہنستی رہی۔ پھر اچانک چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ اس نے عمران کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا۔ ہم شہر میں نہیں ہیں۔ عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کار حقیقتاً ایک تاریک سڑک پر دوڑ رہی تھی، اور دونوں طرف دور تک کھیتوں اور میدانوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ پیارے ڈرائیور، گاڑی روک دو، عمران نے ڈرائیور سے کہا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے اپنی پشت پر شیشہ ٹوٹنے کا چھنکا سنائی دیا، اور ساتھ ہی کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی گردن سے چپک کر رہ گئی۔ خبردار، چپ چاپ بیٹھے رہو، اس نے اپنے کان کے قریب ہی کسی کو کہتے سنا۔ تمہاری گردن میں سوراخ ہو جائے گا، اور لڑکی، تم دوسری طرف کھسک جاؤ۔ ٹیکسی پرانے ماڈل کی تھی، اور اس کی سٹپنی اوپر کی طرف سے کھلتی تھی۔ غالباً شروع ہی سے یہ آدمی سٹپنی میں چھپا ہوا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے سٹپنی کھولی اور کار کا پچھلا شیشہ توڑ کر ریوالور عمران کی گردن پر رکھ دیا۔ روشی خوفزدہ نظروں سے اس چوڑے چکے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ عمران نے جنبش تک نہ کی۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ کار بدستور فراٹے بھرتی رہی۔ روشی پر غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کار کا رخ تخت الشرح کی طرح ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی، بالکل اپنے کان کے قریب، اور بوکھلا کر آنکھیں کھول دیں۔ عمران کار کے عقبی شیشے کے ٹوٹنے سے پیدا ہو جانے والے خلا سے اندھیرے میں گھور رہا تھا، اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈرائیور، گاڑی روکو! ڈرائیور، روکو گاڑی! عمران نے ریوالور اس کی طرف کر کے کہا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے اس بار ریوالور کا دستہ ڈرائیور کے سر پر رسید کر دیا۔ ڈرائیور ایک گندی سی گالی دے کر پلٹا، لیکن ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ گاڑی روک دو پیارے، عمران اسے چمکار کر بولا۔ تمہارے ساتھی کی ریڑھ کی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی، کیونکہ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ کار رک گئی۔ شاباش، عمران آہستہ سے بولا۔ اب تمہیں بھیرمی سناؤں یا درگت، یا جو کچھ بھی اسے کہتے ہو؟ دھرپت کہتے ہیں شاید، لیکن پڑھے لکھے لوگ عموماً درد پر کہتے ہیں۔ ڈرائیور کچھ نہ بولا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ روشی، اس کے گلے سے ٹائی کھول لو، عمران نے روشی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی طرف واپس جا رہی تھی۔ روشی اور عمران اگلی سیٹ پر تھے۔ عمران کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ڈرائیور بے بس پڑا ہوا تھا۔
اس کے دونوں ہاتھ پشت پر اس کی ٹائی کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے اور پیروں کو جکڑنے کے لیے عمران نے اپنی پیٹی استعمال کی تھی، اور اس کے منہ میں 2 عدد رومال حلق تک ٹھونس دیے گئے تھے۔ سیٹ کے نیچے ایک لاش تھی جس کا چہرہ بھرتا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے پر سیاہ پردے کھینچ دیے گئے تھے۔ روشی اس طرح خاموش تھی جیسے اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہو۔ کافی دیر سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی تک اسے کامیابی نہیں نصیب ہوئی تھی۔ لیکن کب تک؟ کار میں پڑی ہوئی لاش اسے پاگلوں کی طرح چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سیدھے کوتوالی چلو، روشی نے کہا۔ ارے باپ رے، عمران خوفزدہ آواز میں بڑبڑایا۔ نہیں، تمہیں چلنا پڑے گا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، ہم جو کچھ بھی بیان دیں گے وہ غلط نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے نیچے گرایا تھا، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر پولیس کا چکر نہیں، یہ میرے بس کا روک نہیں۔ پھر لاش کا کیا ہوگا؟ تم نے اسے وہاں سے اٹھایا کیوں؟ ڈرائیور کو بھی وہیں چھوڑائے ہوتے، کار کو ہم شہر سے باہر ہی چھوڑ کر پیدل چلے جاتے۔ اس وقت کیوں نہیں دیا تھا یہ مشورہ؟ عمران غصیلی آواز میں بولا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ روشی کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اب بھی غنیمت ہے، پھر وہیں واپس چلو۔ تم مجھ سے زیادہ احمق معلوم ہوتی ہو۔ اس بار اگر 10-5 سے ملاقات ہو گئی تو میرا مربع بن جائے گا اور تمہاری جیلی۔ پھر کیا کرو گے؟ دیکھو، ایک بات سوچ رہی ہے، مگر تمہیں نہ بتاؤں گا، ورنہ تم پھر کوئی ایسا مشورہ دو گی کہ مجھے اپنی عقل پر رونا آئے گا۔ روشی خاموش ہو گئی، اس لیے نہیں کہ لاجواب ہو گئی، بلکہ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا اور حلق میں کانٹے پڑے جا رہے تھے۔ عمران کار کو شہر کے ایک ایسے حصے میں لایا جہاں کرائے پر دیے جانے والے بہت سے گیراج تھے۔ اس نے ایک جگہ کار روک دی اور اتر کر ایک گیراج حاصل کرنے کے لیے گفت و شنید کرنے لگا۔ اس نے مینیجر کو بتایا کہ وہ سیاح ہے، کارونشن ہوٹل میں قیام ہے، مگر چونکہ وہاں کاروں کے لیے کوئی انتظام نہیں، اس لیے وہ یہاں ایک گیراج کرائے پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مگر بات غیر معمولی نہیں تھی، اس لیے اسے گیراج حاصل کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ اس نے 1 ہفتہ کا پیشگی کرایہ ادا کر کے گیراج کی کنجی اور رسید حاصل کی اور پھر کار کو گیراج میں مقفل کر کے روشی کے ساتھ ٹہلتا ہوا دوسری سڑک پر آ گیا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ روشی بڑبڑائی۔ صبح تک وہ ڈرائیور بھی مر جائے گا۔ عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ تم بالکل گدھے ہو۔ روشی جھلا گئی۔ نہیں، اب میں اتنا گدھا بھی نہیں ہوں، میں نے اپنا صحیح نام اور پتہ نہیں لکھوایا۔ اس خیال میں نہ رہنا، روشی نے تلخ لہجے میں کہا۔ پولیس شکاری کتوں کی طرح پیچھا کرتی ہے۔ فکر نہ کرو، 1 ہفتے تک تو وہ گیراج کھلتا نہیں، کیونکہ میں نے 1 ہفتے کا پیشگی کرایہ ادا کیا ہے، اور پھر 1 ہفتے میں نہ جانے کہاں ہوں گا۔ ہو سکتا ہے مر ہی جاؤ، ہو سکتا ہے اس نامعلوم آدمی کی موت آ جائے۔ بہرحال وہ اپنے 2 ساتھیوں سے تو محروم ہو ہی چکا ہے۔ روشی کچھ نہ بولی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ عمران نے گزرتی ہوئی ٹیکسی رکوائی، روشی کے لیے دروازہ کھولا اور پھر خود بھی اندر بیٹھتا ہوا ڈرائیور سے بولا، وہ ہارٹ مار دو۔ روشی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، وہیں کھانا کھائیں گے، کافی پئیں گے، اور تم 2 پیک لینا، طبیعت سنبھل جائے گی۔ ویسے اگر چوئنگم پسند کرو تو ابھی دوں، اور ہاں، ہم وہاں 1-2 راؤنڈ رمبا بھی ناچیں گے۔ کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ روشی آہستہ سے بولی۔ ہائے، کبھی احمق، کبھی پاگل، اب میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا۔ روشی خاموش ہو گئی۔ وہ اس سلسلے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ذہنی انتشار اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ وہ وہاٹ ماربل میں پہنچ گئے۔ روشی کا دل چاہ رہا تھا کہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی گھر کی طرف بھاگ جائے۔ عمران اسے ایک کیبن میں بٹھا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ باتھ روم کا تو صرف بہانہ تھا، وہ دراصل اس کیبن میں جانا چاہتا تھا جہاں گاہکوں کے استعمال کرنے کا فون تھا۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کیے جن پر انسپکٹر جاوید سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ ہیلو، کون؟ انسپکٹر جاوید سے ملنا ہے۔ اوہ، آپ ہیں؟ سنیے، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ہاں، دیکھیے، امیر گنج کے گیراج نمبر 13 میں جو مقفل ہے، آپ کو نیلے رنگ کی ایک کار ملے گی۔ اس میں 2 شکار ہیں، ایک مر چکا ہے اور دوسرا شاید آپ کو زندہ ملے۔ گیراج کی چابی میرے پاس ہے، آپ تلاشی کا وارنٹ لے کر جائیں اور بے درے تالا توڑ دیجیے۔ ہاں ہاں،
یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، مجھے یقین ہے کہ دونوں اسی کے آدمی ہیں۔ اور سنیے، کافی رازداری کی ضرورت ہے، اس واقعے کو راز ہی میں رہنا چاہیے۔ مکمل واقعات آپ کو کل صبح معلوم ہوں گے۔ اچھا، شب بخیر۔ عمران ریسیور رکھ کر روشی کے پاس واپس آ گیا۔ روشی کی حالت ابتر تھی۔ عمران نے کھانے سے قبل اسے شیری پلوائی۔ نتیجہ کسی حد تک اچھا ہی نکلا۔ روشی کے چہرے پر تازگی کے آثار نظر آنے لگے، لیکن پھر بھی کھانا اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اور وہ عمران کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو، اور اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی تھی۔ تم بہت خاموش ہو، عمران نے سر اٹھائے بغیر روشی سے کہا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، روشی نے بے دلی سے کہا۔ رمبا کی کیا رہی؟ میں ناچنے کے موڈ میں ہوں، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ تم عورت ہو یا؟ ذرا مجھے بتاؤ، کیا میں ان کے ہاتھوں مارا جاتا؟ وہ ہمیں کہیں لے جا کر ہماری چٹنی بنا ڈالتے۔ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی، روشی نے اسے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ میں خود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خود چھیڑتی ہو اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ہی کھا جاؤ گی۔ عمران ڈیئر، سوچو تو اب کیا ہوگا؟ دوسرا بھی مر جائے گا، اور 2-4 دن بعد لاشوں کی بدبو پھیلے گی تو گیراج کا تالا توڑ دیا جائے گا، اور پھر وہ پکڑا جائے گا جس کی وہ کار ہوگی۔ اور جو تم انہیں اپنی شکل دکھائے ہو، روشی بھنا کر بولی۔ گیراج والوں کو؟ عمران نے پوچھا، اور روشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تمہاری شکل نہیں دیکھ سکے تھے، تم محفوظ رہو گی، میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں۔ روشی جھپٹ پڑی۔ میری فکر نہ کرو، میں پٹھان ہوں، جب تک اس نامعلوم آدمی کا صفایا نہ کر لوں اس شہر سے نہیں جاؤں گا۔ ویسے اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ روشی اسے گھورنے لگی۔ تم بات بات پر میری توہین کرتی ہو، احمق، پاگل اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی ہو۔ خود بور ہوتی ہو اور مجھے بور کرتی ہو۔ روشی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم میرے ساتھ رمبا ناچو گی؟ عمران ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ اچھا، روشی اٹھتی ہوئی بولی۔ چلو، لیکن یہ یاد رکھنا، تم مجھے آج بہت پریشان کر رہے ہو۔ وہ دونوں ریکریشن ہال میں داخل ہوئے۔ درجنوں جوڑے رقص کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور روشی بھی ان کی بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ دوسرے دن عمران محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت وہ یہاں داخل ہوا تھا، اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، اور چہرے پر کچھ اس قسم کا تقدس تھا کہ وہ کوئی نیک دل پادری معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی۔ داڑھی اب بھی موجود تھی، لیکن چشمہ اتار دیا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا جو عمران نے پچھلی رات کے واقعات کے متعلق مرتب کی تھی۔ مگر جناب، سپرنٹینڈنٹ نے تھوڑی دیر بعد کہا، وہ کار چوری کی ہے۔ اس کی چوری کی رپورٹ 1 ہفتہ قبل کوتوالی میں درج کرائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اس قسم کی مہموں میں ایسی ہی کاریں استعمال کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں آئے دن کاریں چرائی جاتی ہوں گی۔ آپ کا خیال درست ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں مل بھی جاتی ہیں۔ لیکن ایسی کسی کار کے ساتھ کسی آدمی کا بھی پکڑا جانا پہلا واقعہ ہے۔ ڈرائیور سے آپ نے کیا معلوم کیا؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ کل شام ہی کو اس کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ وہ دراصل ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اور اسے صرف 3 گھنٹے کام کرنے کی اجرت 300 روپے پیش کی دے دی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کچھ معلوم ہونے کی توقع کی جا سکتی تھی وہ ختم ہی ہو گیا۔ خیر، لیکن یہ تو معلوم کیا ہی جا سکتا ہے کہ مرنے والا کون تھا، کہاں رہتا تھا، کن حلقوں سے اس کا تعلق تھا۔ جاوید اس کے لیے کام کر رہا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک، اچھا، کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ مگر نہیں۔ خیر، میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ عمران خاموش ہو کر اپنی پیشانی پر انگلی مارنے لگا۔ وہ دراصل سپرنٹینڈنٹ سے فون نمبر 6 ناٹ کے متعلق گفتگو کرنے جا رہا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیا آپ کوئی خاص بات کہنے والے تھے؟ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا۔ وہ بھی بھول گیا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کے چہرے پر نہ جانے کہاں کا غم ٹوٹ پڑا، اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر دردناک لہجے میں بولا، میں نہیں جانتا کہ یہ کوئی مرض ہے یا ذہنی کمزوری۔ اچانک اس طرح ذہنی روح بہکتی ہے کہ میں وقتی طور پر سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بات یاد ہی آ جائے جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن عمران کے چہرے سے اس کی دلی کیفیات کا اندازہ کر لینا آسان کام نہیں تھا۔
پھر اس کیس کے متعلق دونوں میں کافی دیر تک مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔